میرے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم نادر صاحب اور طلعت بھائی۔ یہ دونوں پروگرام میں موجود ہیں، اور میں ناظرین کے لیے بتا دوں کہ یہ پروگرام جماعت احمدیہ کا آفیشیل پروگرام نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ کے آفیشیل پروگرام کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں MTA انٹرنیشنل اور www.alislam.org۔ یہ جو چینل ہے یہ ہمارا ذاتی حیثیت میں چینل ہے، اور گو کہ ہم احمدی ہیں لیکن یہ جماعت احمدیہ کا چینل نہیں ہے۔ اس چینل کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، MTA اور الاسلام جو ویب سائٹ ہے جماعت احمدیہ کی۔ آج کا پروگرام جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک دوست موجود ہیں جو احمدی ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ان کا نام ہے سید عامر علی شاہ صاحب۔ اس سے پہلے میں دوستوں سے پوچھ لوں کہ دوست موجود ہیں، طلعت بھائی اور نادر بھائی آپ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ۔ بالکل میں موجود ہوں جی وعلیکم السلام۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ آج بہت ہی پیاری ایک شخصیت موجود ہیں، سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا نام ہے سید عامر علی شاہ صاحب۔ یہ 2004 میں انہوں نے جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے ساتھ، اور یہ خاص احسان ہے کہ سید خاندان سے ان کا تعلق ہے اور یہ جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی ہے۔ تو سید عامر علی بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی بالکل آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی۔ اچھا سید عامر علی بھائی، ایک تو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے جماعت احمدیہ اختیار کی ہے، اور یہ وہی جماعت ہے جس کی خوشخبریاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کہ میرا مہدی اور مسیح آئے تو اس میں شمولیت اختیار کرنی ہے۔ تو ایک تو مبارک ہو آپ کو، اور دوسرا تھوڑا سا اپنا آپ تعارف کروا دیں کہ آپ کب احمدی ہوئے ہیں اور کیسے آپ پہلا تعارف ہوا ہے جماعت احمدیہ کا، وہ کیسے آپ کو تعارف ہوا؟ جی میرا نام جیسا کہ بتایا جا چکا ہے سید عامر علی ہے، اور ویسے میرا تعلق پاکستان سے ہے، اور میں نے 2004 میں جماعت احمدیہ قبول کی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ اور میرے جو بیعت کرنے کی شروعات تھی وہ اصل میں جو تعارف تھا میرا، وہ میرے ایک دوست تھے جو احمدی ہو گئے تھے، ان کو میں نے جماعت احمدیہ سے واپس لانے کے لیے اہل سنت والجماعت میں اپنے علماء کے پاس، اپنے استاد جو میرے استاد تھے ان کے پاس جانا شروع کیا، اور ان سے علم حاصل کرنا شروع کیا کہ آخر جماعت احمدیہ کے عقائد کیا ہیں اور ہم کیسے سچے ہیں، جس سے مجھے آہستہ آہستہ یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت کے پاس، جس میں میں پہلے تھا، اس کے پاس اپنی جماعت کے کچھ ثبوت نہیں تھے سچے ہونے کے۔ اور جماعت احمدیہ کو جب میں اسٹڈی کرنا شروع کیا تو تب مجھے علم ہوا کہ جماعت احمدیہ تو حقیقتاً سچی ہے، اور پھر میں نے اس کی طرف جو ہے وہ مزید اسٹڈی کرنی شروع کی۔ تو جو میرے دوست احمدی ہوئے تھے جن کا نام ملک عبدالرؤف بھی ہے، ملک عبدالرؤف ہے، انہوں نے پھر میرے اس طرح جماعت کا تعارف کروایا، اور اس طرح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پھر کتابیں پڑھنی شروع کی۔ تو یہ میرا شروع میں جو رجحان تھا وہ اس طرح تھا۔ اچھا یہ ہم لیکن کہہ سکتے اس ہیں میں کہ ایک بات، جی اچھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے دوست کو واپس لینے گئے تھے، وہ تو واپس نہیں آئے بلکہ آپ احمدی ہو گئے پھر وہاں جا کے۔ جی بالکل، اصل میں وہی ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم سید خاندان سے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہے ایک شخص، میں یہ سمجھتا تھا، میرا یہ نظریہ تھا کہ ایک شخص جو غلط رستے پر جا رہا ہے، میرے اس وقت نظریے کے مطابق میں نے اس کو واپس لانا ہے۔ لیکن علماء کا کردار ویسے، جب میں اپنے استاد محترم کے پاس جاتا تھا تو ان کا جو رویہ تھا میرے ساتھ، سب سے پہلے وہ بہت کیا کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نہیں تھا، اور مجھے بالکل ہی جو ہے وہ کچھ بھی اپنے تعارف نہیں کرواتے تھے کہ جماعت احمدیہ کیسے، ان کے پاس کون سی بات ایسی ہے جو وہ غلط ہے یا قرآن مجید کے خلاف ہے۔ تو ایسا کوئی بھی انہوں نے کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دیا، ہاں سوائے مجھ کو کچھ کتابیں دے دیتے تھے جس میں عجیب عجیب قسم کے الفاظوں سے بری ہوتی تھی، اور اس کو عام انسان تو میرے خیال میں پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، تو مجھے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔
تو پھر اس لیے پھر میں نے خود اسٹڈی شروع کی اس طرح جماعت احمدیہ کی بھی، اور جو مجھے وہاں سے حوالے ملتے تھے حدیثوں کے اور قرآن کے، ان کو میں نے مختلف جو ہے تراجم کے، کیونکہ پہلے اتنا تو مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں تھا کتابیں وغیرہ پڑھنے کا، پھر میں نے خود جا کے مختلف مدرسوں میں ان کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ آخر کیا واقعی وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو مجھے جماعت احمدیہ کے ممبران دیتے ہیں. تو اس طرح مجھے پھر اس چیز کا علم ہوا کہ یہی رستہ درست ہے، اور یہ شروعات تھی میری. جی اچھا، اپنا سید عامر بھائی، انہوں نے دلائل سے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی علماء نے؟ ان کے پاس کوئی دلائل ایسے تھے جب آپ جاتے تھے ان کے پاس اور پوچھتے تھے کہ جماعت احمدیہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وفاتی یافتہ ثابت کرتی ہے قرآن سے، اور اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، لیکن کن معنوں میں ہے؟ تو اس قسم کے کوئی دلائل وہ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے آپ؟ نہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی خاص دلائل نہیں دیے تھے، صرف اتنا دہرا دیتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. وہ تو میں اب بھی مانتا ہوں، پہلے بھی مانتا تھا، لیکن اس کا جو آگے تفسیر بیان کر دیتے کہ وہ آخری ہیں. تو میں نے کہا یہ آخری ہونے کا جو موقف ہے وہ ہم ان کو ثابت کیسے کریں؟ مجھے تو یہ فلاں فلاں آیت دے دیتے ہیں، اور بزرگوں کے حوالے بھی ہیں، حدیث کے حوالے ہیں. اس طرح جو ہے ہمارا خود بھی عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. تو یہ میں سارے معاملات کو کیسے دیکھوں؟ تو اس پر کچھ علماء نے تو مجھے وہاں پر اچھا خاصا جو ہے دھمکیوں سے باہر نکال دیا. مدرسوں کے تھے، ظاہری بات ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ شکر کرو ہم تمہیں آج پکڑوا نہیں رہے، کیونکہ تم جس ذریعے سے آئے ہو ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لہٰذا یہ تمہارا خوش نصیبی ہے کہ تم یہاں سے سلامت جا رہے ہو. پہلے تو اس قسم کی مجھے دھمکیاں دیتے تھے. پھر جو علماء ایسے تھے کہ اگر وہ تھوڑا سا جب 8-10 بندے بیٹھے ہوتے تھے ان کے سامنے جب بات کرتے تھے تو وہ دھمکیاں نہیں دیتے تھے، بعض اوقات وہ کوئی کتاب پکڑا دیتے تھے، کہتے تھے اس کو اسٹڈی کر کے پھر واپس آؤ. تو پھر دوبارہ جب ان کا مقصد یہ تھا کہ دوبارہ جب آئیں تو اکیلے میں آئیں، لیکن اکیلے میں بھی وہ مجھے دلائل کسی بھی موقع پر، کسی ایک موقع پر بھی کسی عالم نے مجھے کوئی بھی دلیل دینے کی کوشش کی نہیں، سوائے اس کے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ذات پر اعتراضات میرے ہاتھ میں تھما دیے جاتے تھے. مجھے ان کی ذات کی نہیں بلکہ ہمارے عقائد کے دلائل چاہیے تھے. تو اس لحاظ سے مجھے پھر بڑا جو ہے وہ شروع میں یہ احساس ہو گیا کہ میں خود کو جس فرقے میں شمار کرتا ہوں اس کے پاس اپنے سچے ہونے کی کوئی دلیل نہیں. تو سب سے پہلے میں نے اس فرقے میں میرے دل سے ایمان اٹھ گیا کہ جس کے پاس اپنے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے اس میں بیٹھ کر کروں گا کیا. تو پھر میں نے جماعت احمدیہ کی ریسرچ کی کہ آخر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں تو چلو ان کو تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے. جی امیر علی بھائی، ایک تو یہ بات تھی کہ جب آپ احمدیوں میں آئے ہیں تو آپ نے کیا ان کا کلمہ، ان کی نماز، ان کا روزہ، یہ جو اسلامی ارکان ہیں ہمارے یا جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، جیسے علماء شور مچاتے ہیں کہ ان کا کلمہ اور ہے، یہ دل میں اور پڑھتے ہیں بظاہر اور کہتے ہیں، تو اس قسم کی کوئی چینجنگ نظر آئی آپ کو جماعت احمدیہ؟ اصل میں مسرور بھائی بات یہ ہے کہ شروع میں مجھے یہی چیزیں بتائی گئی تھی کہ مجھے تو یہ علم تھا. اصل میں مجھے جماعت احمدیہ کا نام کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اور نہ ہی جو ہے مجھے قادیانی جماعت کے نام کا علم تھا. مجھے تو اتنا پتا تھا کہ مرزائی جو ہوتے ہیں کچھ، اب مجھے مرزائیوں کے متعلق بھی کچھ خاص اتنا نہیں تھا. لیکن جب میں اپنے گاؤں میں 9th اور 10 کی تھی جو قلعہ کالر والے کے پاس کھلاتا ہے، تو وہاں پر جب میں سائیکل سے گزرا کرتا تھا رستے میں ایک گاؤں ہوتا تھا. تو اس گاؤں پہ نا کیونکہ اس وقت اینالاگ ڈش چلتی ہوتی تھی اس گاؤں پہ، کیونکہ وہ ڈش لگی ہوتی تھی خطبہ وغیرہ سننے کے لیے. تو مجھے صرف اتنا بتایا جاتا تھا کہ یہ جو مسجد ہے یہ مرزائیوں کی مسجد ہے. ہم جو ہے وہ صبح صبح قرآن پڑھنے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ صبح صبح جو ہے وہ یہاں پر ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں. تو میں بڑا ان کو حیرت کی نظر سے دیکھتا تھا، یار ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں. اب ہمیں تو اتنا پتا تھا کہ اس وقت ہم تو ڈشوں پہ جو کچھ دیکھتے تھے ہمیں تو یہی پتا تھا کہ یہی دیکھتے ہوں گے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی. اور میں پھر اس طرح جو ہے وہ میرے ساتھ کچھ احمدی دوست پڑھتے بھی تھے. اب ان کو ہم بہت تنگ بھی کیا کرتے تھے. وہ بیچارے شریف تھے، حالانکہ وہ مجھ سے کافی اچھے اور صحت مند تھے، لیکن ان کو ہم مذاق بناتے تھے، وہ آگے سے مسکرا دیتے تھے. ہم سمجھتے تھے شاید یہ
ہم سے کچھ ڈرتے ہیں یا کیا وجہ ہے. لیکن اصل میں بات وہی تھی کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ ان کی تعلیم نہیں تھی کہ وہ جھگڑا کرنے والی. تو بہرحال خیر یہ تو ایک الگ. پھر اس طرح مجھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جنت دوزخ بھی بنائی ہوئی ہے. تو اس طرح مجھے یہ تھا کہ کلمہ وغیرہ بھی اور ہے، اور اس جنت دوزخ میں مختلف قسم کی جو ہے وہ پریاں یا اس طرح کی کہانیاں مجھے سنائی گئی، جو مجھے سنائی گئی. تو بہرحال وہ جب مجھے تعارف ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلا جو سوال کیا وہ یہی کیا تھا کہ آپ کی ایک جنت دوزخ ہے، سب سے پہلے تو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے. مجھے اس کے دیکھنے کا بڑا شوق ہے کیونکہ بچپن سے اس کے بارے میں سنا ہوا ہے. وہ پھر جب مجھے لے کے گئے، مجھے بتایا کہ یہ جنت دوزخ ہے، تو میں نے بولا نہیں، وہ جو میں نے سنی ہوئی ہے وہ تو کچھ اور تھی، یہ تو قبرستان ہے بھائی. تو انہوں نے بولا کہ یہی جنت، اس کو جنت دوزخ بنا دیا لوگوں نے. تو تب مجھے احساس ہوا کہ ان علماء کی کیا حقیقت ہے اور کس طرح مجھے جو ہے وہ غلط گائیڈ کیا گیا. تو پھر میں نے وہ مسجد کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ کیوں صبح صبح جو ہے وہ ٹی وی دیکھتے ہیں. تو انہوں نے پھر ایک دن وہ مسجد کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ کیوں صبح صبح جو ہے وہ ٹی وی دیکھتے ہیں. تو انہوں نے پھر ایک دن وہ مسجد کے بارے میں پوچھا تھا، بتایا گیا آپ کیوں صبح صبح جو مجھے یہ سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ یہ اسلام کے نام پر جماعت احمدیہ سے دور لے کے جانے کے لیے حقیقت پر مبنی ہمیں کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی، بلکہ ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جو دھوکہ دینے والی اور لوگوں کو گمراہ کرنے والی ہوں. اگر کسی بات میں جماعت احمدیہ سچی نہیں ہے تو اس کو پیش کریں، اس کے دلائل دیں. اس کو بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا تو پتہ چلتا کہ ہم کچھ سیکھ کے رہے ہیں. تو اس کو پیش کریں، اس کے دلائل دیں. اس کو بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا تو پتہ چلتا کہ ہم کچھ. ان کی جماعت سے پتہ چل گیا کہ جس جماعت میں شامل ہوں ان کے پاس سوائے جھوٹ بولنے کے اور کچھ نہیں ہے. جی بالکل، جزاک اللہ. اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، احمدی ہوتے ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ علماء ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں تو یہ باتیں ہی نہیں ہیں، تو وہ پھر واقعی آپ والی بات ہی کرتے ہیں. جی نادر بھائی آپ موجود ہیں، آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی ان سے؟ جی جی بالکل میں موجود ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی دوست ہمارے سن رہے ہیں فیس بک پر یا یوٹیوب پر، وہ اگر کال کرنا چاہیں تو لنک ہم نے وہاں پر لگا دیا ہے، تو اس لنک کے اوپر کلک کریں اور آ جائیں. اگر کوئی بھی سوال کرنا ہے سید عامر علی شاہ صاحب سے تو وہ سوال کر لیں. اچھا عامر بھائی، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ابھی تک احمدی نہیں ہوئے اور ان کے ذہن میں بہت سارے اشکال ہیں، ابہام ہیں، توہمات ڈالے ہوئے ہیں علماء نے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے آپ نے خود پڑھا ہے، سمجھا ہے جماعت احمدیہ کو، ان کے لیے آپ کو کیا پیغام ہے؟ میرا بات یہ ہے کہ جب جماعت احمدیہ کی اگر کسی شخص نے تحقیق کرنی ہے، دیکھیں دلائل تو بہت سارے ہیں. ہر شخص کو جو علم نہیں رکھتا ہے کہ کیا بات درست ہے، کس کی بات درست ہے. بہت سارے فرقے ہیں، ہر فرقہ اپنی اپنی سچے ہونے کی دلیل بھی رکھتا ہوگا اور رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ بات ادھر ادھر کرتا ہی ہے. اب کیسے معلوم کریں کہ جماعت احمدیہ کے پاس یہ جو سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جماعت احمدیہ کا سب سے پہلا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو قائم کرنے والی خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور امام مہدی نے اس جماعت کو قائم کیا گیا ہے جس پر خدا تعالیٰ کے الہام ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ کیسے ہم یقین کر لیں کہ یہ جماعت سچی ہے. میرے دل میں جو سب سے پہلے خیال آیا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جتنے نبی آج تک گزرے ہیں ان سب کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ ہم پر الہام کرتا ہے اور ان کی جماعتیں موجود ہیں، اور ایسے ہی حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کی بھی جماعت موجود ہے. تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کی جماعت نعوذ باللہ من ذالک سچی نہیں ہے اور ان کی بھی جماعت پھیل گئی ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک حضرت مرزا صاحب سچے نہیں ہیں، تو سچے کی بھی جماعت پھیل گئی ہے اور جھوٹے کی بھی جماعت پھیل گئی ہے، تو پھر تفریق کیسے ہوگی کہ کون سچا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ تو اس کے لیے یہ سب سے پہلی دلیل ہے کہ سچے کی جماعت ہو سکتی ہے، جھوٹے کی نہیں ہو سکتی. آج تک دنیا میں کسی بھی جتنوں نے بھی جھوٹا دعویٰ نبوت کیا ہے، حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام سے پہلے کم از کم 30 ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام سے پہلے جو ہے وہ 30 گزرے ہیں.
کوئی بھی ان میں سے زندہ نہیں بچا, کسی کی بھی جماعت موجود نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اگر کوئی شخص ایسا ہمارے سامنے مثال موجود نہیں ہے کہ جس نے دعوی نبوت کیا ہو اور اس کی جماعت دنیا میں پھیل جائے, تو یہ ایک ایسی دلیل ہے, عقلی دلیل ہے, جس کو اگر جس کے پاس علم نہ بھی ہو وہ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ جماعت سچی ہے. جی طلعت بھائی آپ نے اگر کوئی سوال کرنا تو آپ کریں, پھر میں یا مسروق بھائی کریں گے دوبارہ. جی جزاکم اللہ وحسن الجزا. جی سید عامر علی بھائی آپ نے واقعہ سنایا ہے, بڑا ایمان تازہ ہوا آپ کا واقعہ سن کر. میرا جو سوال ہے وہ آپ سے میرے بھائی تھوڑا سا میٹیریلسٹک ہے. سوال یہ ہے کہ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ جماعت احمدیہ والے کوئی لالچ دیتے ہیں پیسوں کی, تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کتنے پیسے دیے گئے؟ ہاں جی بالکل, اس طرح کے جو میں نے پہلے بھی سن رکھے تھے, اور جب مجھے جماعت احمدیہ کا تعارف ہوا ہے تو یہ بھی میرے ذہن میں تھا, جیسے مسرور بھائی نے پہلے بھی پوچھا, میرے ذہن سے نکل گیا کہ کلمہ بھی اور تھا. تو میں نے سب سے پہلے ان کے جو نا ایک چھوٹا بچہ تھا اس کو پکڑا اور اس کو کہا کہ اچھا تم کلمہ سناؤ اپنا. تو مجھے یقین نہیں تھا, بس پہلے تو میں نے اس سے کلمہ سنا, پھر میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ یہ جو سنا ہے کہ آپ کچھ ہیلپ کرتے ہیں. انہوں نے بولا کہ ہیلپ کی تو مجھے پتا نہیں ہے کہ بھائی اگر اس میں شامل ہوگے تو گھر سے تو لوگ جاتے ہی ہیں, باقی یہاں پر تو آ کے لوگ چندہ وغیرہ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب میں احمدی ہوا اس کے بعد کوئی 4-5 سال ایسے گزرے کہ میرے حالات کافی, اور میرے گھر کے سارے حالات کافی بہتر ہو گئے, یعنی کہ مالی حالات بہت بہتر ہو گئے. تو میرا جو کزن تھا, اور یہ میرا کزن جو تھا, اس نے آ کے مجھے میرے گھر میں ایک دن ان کی دعوت تھی, شادی کی دعوت تھی, ان کو دعوت کی, اور وہ آ کے مجھے سب سے پہلا سوال یہ کرتا ہے, ویسے وہ کام ہی آتے تھے, انہوں نے سوال کیا کہ وہ آج آپ کے حالات کافی اچھے ہو گئے ہیں, آپ نے ماشاءاللہ بائک وغیرہ اور کافی چیزیں لے لی ہیں اور کافی اچھا گھر بھی بنا لیا ہے, تو کتنا پیسہ ملا تھا آپ کو؟ میں بڑا حیران اور ہکا بکا رہ گیا کہ یہ اس نے کیا بات کر دی ہے, دعوت کی ہو یا گھر میں آ کر, اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے اس کو کہا کہ نہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے, ہرگز ایسی بات نہیں ہے, مجھے تو کچھ نہیں ملا ہے. ہاں بلکہ میں خود کوئی اچھا جاب بھی نہیں کر رہا ہوں, یہ تو اب دیکھیں میرے بھائی کی اچھی جاب لگی ہے, اس کا اچھا بزنس ہے, ابھی بھی ملیشیا میں اسی کا بزنس ہے. تو بہرحال میں نے کہا یہ اچھا بزنس اس کا چل پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے, تو تمہارے سامنے ہے سارے حالات, کم از کم تم تو نہ کہو. تو بہرحال اس نے یقین نہیں کیا, اس نے کہا مجھے میرے دوست ہیں تمہارے ایک احمدی, انہوں نے مجھے آفر کی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ان کا نمبر دو, تمہارے سامنے کال کرتے ہیں. تو اگر تو اس نے ایسی حامی کو بھری تو تم مجھے بتانا, میں تمہارے ساتھ واپس آ جاؤں گا. بالکل ڈن پہ بات کرتے ہیں, ابھی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں ابھی نمبر نہیں ہے, کل آئیں گے. تو وہ کل آج تک نہیں آئی ہے بہرحال. تو مطلب ایسے اب یہ قریبی رشتہ, اتنا قریبی رشتہ ہوتے ہوئے بھی, میرے گھر میں مہمان ہوتے ہوئے بھی, میری ہر چیز کو الف سے زیڈ تک وہ جانتا تھا, مطلب اے سے زیڈ تک جانتا تھا, تب بھی اس شخص نے اس قسم کا سوال کیا اور بڑی حیرانگی ہوئی. تو باقی لوگوں کا تو بہت دور کی بات ہے, تو لوگوں کے ذہن اس طرح بنا دیے ہیں لوگوں نے. جی یہ نا اصل میں بچپن سے ہی آپ لوگوں کے خاص طور پر میں نے نوٹ کیا ہے, جو بھی ہمارے پاس جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو کوئی غیر جماعت دوست آتا ہے, کوئی بھائی ہمارا آتا ہے, تو اس کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں اصل میں, کیونکہ آپ لوگ یعنی کہ جو ہمارے دوسرے مکاتب فکر کے دوسرے فرقوں کے جو جتنے بھی علماء ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو میں مختلف گروپوں میں دیکھتا ہوں, وہ آپس میں اسی قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ وہ یہاں تک نہیں ٹھہرتے, آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ وہ جو اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں, ہم تو نہیں کہتے ایسی باتیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کو بھی, کہ وہ لڑکی کا رشتہ بھی دیتے ہیں, اس قسم کی باتیں بھی آپس میں کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت دے, اور آپ نے مہدی کو اور مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور اسی میں برکت ہے. اور آپ نے کتابیں بھی حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی خود تحقیق کی ہے, اس کا ثبوت میں خود بھی دے سکتا ہوں. وہ کیسے؟ کیونکہ آپ میرے ساتھ گروپوں میں بھی موجود ہیں, لوگ جانتے ہیں جو سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپس میں ہیں یا فیس بک وغیرہ پر, جب بھی کوئی اعتراض آتا ہے تو یہ میں خود گواہ ہوں اس چیز کا. تو سکین اگر کوئی لگتا ہے سیاق و سباق سے کاٹ کے, جس طرح ہمارے غیر جماعت دوست لگاتے ہیں نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے, ان کی سب کو پتہ ہے کس کی,
तो जब भी कोई लगाते हैं तो हम जो हैं, मैं हूं जैसे, या मसरूर भाई हैं, हम पैदाइशी तौर पर अहमदी हैं, हम अभी देख रहे होते हैं कि हम जवाब देते हैं सैयद आमिर अली भाई और इनके जैसे जितने भी हमारे नए शामिल होने वाले दोस्त हैं, वो सबसे पहले उसका जवाब दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने तहकीक की होती है उस पर, इन्होंने उस पर पूरा इसको सियाको सुबाह के साथ एतराज पेश करके उसका जवाब लिया होता है। तो बाद ऐसे भी दोस्त होते हैं सैयद आमिर अली भाई जो कि आते हैं सिर्फ महज एतराज करने के लिए, समझने के लिए नहीं। तो माशाल्लाह बहुत ही मुझे तो दिल की जो है ना, दिल की अता गहराइयों से खुशी हो रही है आपकी ये चीज सुनकर। जी नादिर अली भाई, आप भी कोई अगर सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम सिर्फ आधा घंटा जी है, तो जी जी, लेंथी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आमिर अली भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ नोयत का है, वो आपको पता लग जाएगा। वो इस तरह से कि कुछ लोग जिनको जमात में निज़ाम जमात से ताज़ीर वगैरह होती है, कुछ उल्टे सीधे गंदे काम करते हैं, उनको सज़ा के तौर पर निज़ाम जमात से अलहदा कर दिया जाता है। फिर बाद में वो ख़त्म नबूवत वालों के हत्थे चढ़ जाते हैं, उनको बहकाया जाता है, जो भी बागियाना रवैये पर वो उतर आते हैं और जमात से वो दूर हो जाते हैं, जमात को छोड़ देते हैं, बल्कि वो अहमदियत से भी निकल जाते हैं। बाद में वो जाकर ये कहते हैं कि देखो जी, कादियानियत झूठी है। तो उनको बहुत ज़्यादा कैश किया जाता है, ख़ास तौर पर ख़त्म नबूवत के मौलवियों की तरफ से, कि ये देखें जी, कादियानियत चूंकि झूठी है तो ये कादियानियत को छोड़कर हमारे पास आ गया है। अब आप उनको छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? कौन सच्चा है, कौन झूठा है? ये तो फिर देखें ना, पब्लिक के लिए, जो एक आम सादा लौ मुसलमान है, वो तो उसके लिए मामला मुश्तबे हो जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ी-सी रोशनी डालें कि ये क्या, इसको हम किस तरह से देखेंगे? ये बात आपकी दुरुस्त है। असल में होता यह है कि ऐसे लोगों को मैंने बारहा कई दफ़ा दावत दी है, मेरे पास नंबर भी हैं, और अगर अब भी कोई चाहे तो वो मैसेज दे सकता है। हम उसको चैलेंज देते हैं, कम से कम मैं चैलेंज देता हूँ कि वो शख्स आए और अपने अकीदे को बताए कि आखिर वो क्यों इस जमात अहमदिया को छोड़ कर गया है, उसके पास क्या दलील है। सिवाय इसके कि वो एतराज़ात तो करते हैं, लेकिन जमात अहमदिया के जो बुनियादी अकायद है, यानी कि वफ़ात मसीह, ख़त्म नबूवत, इसके अलावा जो कुरान मजीद, हदीस नबवी के किसी एक अकीदे को भी, मेरा ये चैलेंज है कि किसी एक अकीदे को भी जमात अहमदिया के कुरान मजीद के खिलाफ साबित नहीं कर सकते हैं, जैसे कि दूसरी जमातों में मौजूद हैं। यानी कि कोई ऐसा है, कोई 40वां करता है, कोई 13वां करता है, कोई मुहर्रम करता है। मुहर्रम के मुख्तलिफ मतलब वो अजीब-अजीब से घोड़े बना के उस पे अजीब-अजीब सी रस्मात अदा की जाती हैं। ये जितनी रस्मात की जाती हैं, इनके यहाँ कोई दलील कुरान और हदीस से नहीं मिलती। लेकिन जमात अहमदिया के यहाँ कोई भी एक ऐसा काम दिखा दें जो जमात अहमदिया करती हो इस किस्म के अकायद में, जो जिसको बिदअत कहते हैं, नहीं देख सकते। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, किसी किताब में ऐसा कोई अकीदा नहीं इनको मिलेगा, किसी खुतबे में नहीं मिलेगा। तो आखिर इनको छोड़कर जाने की वजह क्या हुई? वही बात है कि ये लोग जितने भी हैं, ये सारे वही हैं जो जमात अहमदिया को या तो इनका जमात के साथ ताल्लुक नहीं होता है, शुरू से ही जमात की अकायद का इनको इल्म नहीं होता है। जब वो सज़ा हो जाती है तो वो पहले ही दुनियादारी में समोए होते हैं, और पहले ही उनके अंदर दुनियादारी जो है वो शामिल होती है। तो वो जब जमात से निकलते हैं तो वो समझते हैं कि बस जो होना था हो गया, अब मज़ीद जो है वो उसको फिर कैश करते हैं उस चीज़ को। और आप देख लें, कभी भी जितने भी मुखालिफिन इंटरनेट पर मौजूद होंगी, उनके वीडियो आप उठाकर देख लें, किसी भी तरीके पर वो हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर तनकीद करने के अलावा कभी भी आपको दलील देते हुए नजर नहीं आएंगे कि जमात अहमदिया का ख़त्म नबूवत पर ये जो अकीदा है ये इस तरह झूठा है, या इस तरह जो है वो दलील पेश करते नजर नहीं आएंगे, या हज़रत ईसा की हयात के मुतालिक दलील पेश करते नजर नहीं आएंगे। आखिर क्या वजह है? वजह ये है कि वो जो पुराने एतराज़ात हैं उनको उठाकर वो अपना जो है वो टाइम पास करते हैं, और अपनी इस तरह जो है वो शोहरत बनाने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह ताला भी जब कोई इंसान गलत रास्ते पर चलता है तो उसको छूट देता है, शैतान को जैसे छूट देता है कि तू भटक। और तो ये लोग भटके हुए हैं, हम तो इनको कहते हैं कि आएं, अगर वो अपने अकीदे में सच्चे हैं तो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, या
میرا جو ہے نمبر اس پہ آ کے لائیو اگر مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ کسی جماعت کے عقیدے، کسی ایک عقیدے کو بھی، جماعت احمدیہ کو بدعت بھی نہیں بتا سکتے ہیں اور قرآن مجید اور حدیث نبوی کے خلاف بھی نہیں بتا سکتے ہیں. جی بالکل. جی جزاک اللہ، شکریہ عامر علی بھائی. یہ ایک ہمارے ساتھ ایک دوست ایڈ ہوئے ہیں، احمدی خادم، انہوں نے اپنا نام آئی ڈی پہ لگایا ہوا ہے. تو آپ نے اگر میرے بھائی کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو آپ کر لیں، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. 5-6 منٹ رہ گئے ہیں، بس 4.5 منٹ ہیں. جی جناب احمدی خادم صاحب. جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شاہ جی کیا حال چال ہے آپ کے؟ میں آپ نے کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ نام اپنا بتا دیں. میرا آپ نام کہاں محمد سے بات انور کر ہے. رہے ہیں؟ جی اچھا، محمد انور بھائی. کس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے؟ ناصر بھائی ٹھیک جی ہے، میرا ٹھیک ہے، میں نے اپنے نام کے اوپر احمدی خادم لکھا ٹھیک اور ہے. الحمدللہ ہم پردادا سے احمدی چلتے آ رہے ہیں. انور کرو بات، آپ کرو یار. اچھا، جی جی سوال کریں. تو نہیں سوال نہیں میرا، میں نے کچھ بتانا تھا. شاہ جی سے آلریڈی میری ملاقات ہو چکی ہے ملیشیا میں. تو میں نے صرف یہی بتانا تھا کہ وہ شاہ جی وہی بات کر رہے ہیں کہ جب بھی ان سے بات کر لیں، اور جو بھی لوگ جماعت احمدیہ سے نکل کر جو ختم نبوت والے کو ہتھے چڑھتے ہیں نا، وہ صرف 1 مہینے میں علامہ مفتی بن جاتے ہیں. اب 1 مہینے میں ایک عام بندے سے علامہ مفتی تک کا سفر جو سب سے پہلے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اور اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد ان کا نام و نشان نہیں رہتا. جیسے کہ ایک مثال ہے، وہ ربا سے ایک بلال صاحب جو ہے نا وہ مرتد ہوئے تھے، تو آج ان کا نام و نشان کہاں ہے؟ وہ صرف وقتی طور پہ ان کو جو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں پمپ دیندے نے، وہ پمپ دیتے ہیں اور پھر جب وہ اونچائی پہ چلا جاتا ہے تو نیچے سے پمپ کھینچ لیتے ہیں. جی جی تو جی خدا تعالیٰ یہ بھی نشان دکھاتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں نکالا گیا ہے تو تمہاری اصلاح کے لیے نکالا گیا ہے، لیکن تم اصلاح کرنے کے بجائے مزید بگڑ گئے. اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. ہاں جی. جزاک اللہ جی. اچھا، انور آپ صاحب، نے ابھی عامر علی شاہ صاحب کے اوپر ہمارا پروگرام ہو رہا ہے، تو آپ نے اگر ان کے حوالے سے کوئی سوال جواب کرنا تھا وہ نہیں کیا آپ نے، تو ابھی ہم نے 2-4 سوال اور بھی کرنے ہیں، تو برائے مہربانی آپ کی مہربانی ہوگی. جی مسرور جی بھائی. جی ضرور، جی ضرور. جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بالکل ناظر بھائی، جیسے آپ نے پوچھا ان سے، اور یہ جو بھائی آئے ہیں انور صاحب، انہوں نے بھی وہی بات کی، میں بھی وہی بات کروں گا. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر وہ جو کافر ہوتا ہے 1 مہینے پہلے، وہ 1 مہینے بعد ختم نبوت کا عالم اور مجاہد بن جاتا ہے. پھر جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ جب ہمیں کہتے ہیں تم غلط رستے پہ ہو، جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اچھا ہمیں بتائیں صحیح اسلام کون سا ہے، تو کہتے ہیں اس کا تو ہمیں نہیں پتا. ہم ان سے پوچھتے ہیں ہم بریلوی ہو جائیں تو صحیح اسلام میں جائیں گے، کہتے ہیں نا بریلوی نہ ہو جانا، وہ کافر ہیں. انہیں کہتے ہیں ہم دیوبندی ہو جائیں، کہتے ہیں وہاں پہ بھی نہ جانا. اور جب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں گئے ہو، آپ بریلویوں کے بریلوی ہوئے ہو، دیوبندی ہوئے ہو، یہ شمس الدین صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو کیش کرتے ہیں کہ جی میں رضائی بھتیجا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے نام رکھے میں انہوں نے. جب میں ان سے اکثر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں میں جاؤں کہاں، کہتے ہیں کہیں نہ جا، یہ سب غلط ہیں، بس تو مسلمان ہو جا. میں کہتا ہوں وہ تو میں پہلے ہی ہوں. تو میرا ایک آخری سوال ہے ان سے سید عامر علی بھائی سے کہ عامر علی بھائی آپ کے جو ہے نا گھر والوں کا کیا ریئیکشن آیا تھا جب آپ احمدی ہوئے ہیں؟ گھر والوں کا وہی ریئیکشن تھا، آج تک بھی وہی ریئیکشن ہے. بات یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹ تو نہیں کر پائے اس چیز کو، اور اس میں مجھے کافی پریشانیاں بھی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ مجھے اتنا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کی خاطر خدا تعالیٰ کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. تو وہی بات ہے کہ اگر تو رشتے چھوٹتے ہیں، جو بھی چھوٹتا ہے، مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں. لیکن آخرت میں میں میرے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، جتنے وہ مجھے اس وقت سمجھتے ہیں کہ میں غلط رستے پر ہوں، لیکن میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، ان کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کر سکتا ہوں دعا کے ذریعے. لیکن اگر میں خود بھی غلط ہو جاؤں گا تو وہ تو آخرت میں کہیں گے کہ ہمیں تو حقیقت کا علم ہی نہیں تھا، تو تو نے ہمارے خاطر خدا تعالیٰ کے رستے کو تمہیں تو حقیقت پتہ چل گئی، تو نے کیوں چھوڑ دیا. لہٰذا میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب مجھے علم ہو گیا ہے کہ یہ رستہ صحیح ہے، تو دنیا کیا سوچتی ہے مجھے اس سے کچھ پرواہ نہیں. میں نے خدا تعالیٰ کی خاطر، کیونکہ انسان عبادت کرتا ہے
یا دین چنتا ہے خدا تعالیٰ کی خاطر چنتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ ناراض ہو گئے, وہ فلانا ہو گیا, تمہیں گھر سے نکال دیا, تمہیں فلانا ہو گیا, تم سے یہ چھین لیا, تم سے وہ نہیں بولتا. میں نے بولتا سب کچھ چلا گیا, کوئی مسئلہ نہیں. جس کو خدا تعالیٰ عزت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو رسوا نہیں کر سکتی, اور جس کو خدا تعالیٰ رسوا کرنا چاہے دنیا ساری مل کے اس کو عزت دینا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہاں عزت پا سکتا ہے, نہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے. تو اس لیے خدا تعالیٰ کے معاملے پر کسی اور شخص کو جو ہے اس کے مقابل پر نہیں لانا چاہیے. مقابل پر لانے والی بات ہے کہ اگر کسی خاندان کے لیے, ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, دنیا کے لیے میں خدا تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھوں, کیوں چھوڑ بیٹھوں؟ اسی نے وہ سب کچھ دیا ہے. اگر اسی کی رضا کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑنا ہے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن خدا تعالیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس اس رستے پر ہمیں گامزن کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں ان دوستوں کو جو آج سن رہے ہیں مجھے, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ختم نبوت پر لوگ جو ہیں وہ غلط عقائد آج بھی بتا رہے ہیں ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائیوں کو. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سب سے شارٹ ان اپنے علماء سے پوچھیں, ان سے پوچھیں کہ اگر عرب کی دنیا میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, خاتم 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 لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اس کو زیر زبر سب کچھ چھوڑ دیں کہ یہ زیر کے ساتھ آیا, زبر کے ساتھ آیا, لیکن جب کسی عرب کی دنیا میں جب یہ خاتم لفظ کسی گروہ میں سے کسی شخص کے لیے بولا جاتا ہے تو وہ کس لیے بولا جاتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے, وہ جب کسی گروہ میں سے کسی شخص کو دیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ اس گروہ میں سے سب سے اعلیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. زمانوی لحاظ سے آخری کے لیے یہ شخص یہ لفظ خاتم استعمال نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ مقام کے لحاظ سے استعمال کیا جاتا ہے. اور جہاں تک لا نبی آبادی کا تعلق ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ جو میں نے آج تک جماعت احمدیہ کو پڑھا ہے, لا نبی آبادی وہی مفہوم ہے جو خاتم النبیین کا ہے, کہ اس میں دو چیزیں, جو لا لفظ ہے وہ دو طریقوں سے استعمال ہوتا ہے, اس کے دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, یا تو نفی کمال میں یا نفی جنس میں. تو اگر وہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی جو اس کو نفی جنس میں لیتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے پھر عقیدے کو چھوڑ دیں. اگر وہ نفی جو ہے وہ کمال میں لیتے ہیں تو وہ وہی عقیدہ ہے جو جماعت احمدیہ کا ہے. انہی دو بیس پر میں نے جماعت احمدیہ کی تحقیق کی اور الحمدللہ جماعت احمدیہ قبول کرنے کی توفیق دی. یہ آسان سا ایک طریقہ ہے, اس پر اپنی ریسرچ کر کے دیکھ لیں. جی ماشاءاللہ جی, بہت ہی عمدہ. سید عامر علی بھائی, چونکہ اب وقت ختم ہو گیا ہے تو ہم پروگرام کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں, لیکن آخری بات میں اپنے تمام سننے والے غیر جماعت دوستوں بھائیوں کے لیے, خاص طور پر وہ میرے بھائی جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں. آج بھی ایک شخص ہمارے گروپ میں آیا اور آ کر وہ بھی قرآن کریم کے حافظ تھے, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی دوستوں بھائیوں, آپ اپنے علماء سے یا اپنے بڑوں سے یہ پوچھیں کہ ہمیں بچپن سے لے کر آپ 18-20 سال تک قرآن کریم حفظ کراتے ہیں, اس کے بعد یہ کیوں کہتے ہیں کہ جاؤ آپ مرزائیوں اور قادیانیوں سے بات کرو اور ان کو جا کر ذات پر مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرو. ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے گروپوں میں موجود ہیں, آپ اپنے سخت سے سخت سوالات لائیں رکھیں, لیکن قرآن کریم کی روشنی میں لائیں. احادیث مبارکہ سے ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے آپ کو سوالوں کے جوابات دیں گے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ حضرت سلطان القلم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پاکیزہ اور منظوم کلام سے میں اس آج کی جو ہماری چھوٹی سی ایک پروگرام کیا ہے اس کو اختتام کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ پیشوا ہمارا جسے ہے نور سارا, نام اس کا ہے محمد دل بر میرا یہی ہے. جزاکم اللہ وحسن و جزا. شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر سید عامر علی بھائی کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.